بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے ذوالجلال کے نام سے شروع جو ہم سب کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، فرعون اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ فرعون کا لفظ سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ یہ وہ بادشاہ تھا جو اپنی دولت اور شان و شوکت کے بعد ظلم کرتا تھا، لیکن فرعون دراصل مصر میں رہنے والے ہر بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں وہ سب بیش بہا ہیرے، جواہرات اور قیمتی پتھروں کے مالک تھے۔ کوئی انہیں ذرا سی بھی تکلیف پہنچائے، ان کی شان میں گستاخی کرے تو وہ اسے قتل کر دیتے تھے۔ ایسے ہی ایک فرعون کی کہانی تاریخ میں بہت مشہور ہے، جس نے اپنی بیٹی کے بال بنانے والی عورت کو 4 بچوں کے ساتھ گرم تیل میں ڈال دیا تھا۔ ایک کنیز فرعون کی بیٹی زلیخا کے بال بناتی تھی اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ ایک دن کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو خادمہ نے بے ساختہ اللہ کا نام لے لیا، جس پر زلیخا نے کہا کہ یہ تو میرا باپ ہے، جس پر خادمہ نے کہا نہیں، یہ آپ کا باپ نہیں بلکہ ہمارا خدا ہے، جس نے آپ کو، ہمیں اور تمہارے باپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر فرعون کی بیٹی نے کہا کہ خدا تو میرا باپ ہی ہے، اگر تو نہیں مانتی تو میں تیری شکایت اپنے باپ سے کر دوں گی، جس پر خادمہ نے کہا ہاں بے شک تو اپنے باپ کو بتا دے، لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گی کہ صرف اللہ تعالی ہی اس پوری دنیا کا مالک ہے اور وہی خدا ہے۔ اس کے بعد فرعون کے دربار میں خادمہ کی بچوں سمیت حاضری ہوئی۔ فرعون نے کہا کہ کون ہے تیرا رب، ذرا مجھے بھی بتا۔ خادمہ نے اس وقت بھی وہی کہا کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا خدا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو بھی پیدا کیا ہے، یہ دنیا بھی اسی کے دم سے ہے۔ اس پر فرعون کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا میں تجھے تیرے بچوں سمیت گرم تیل میں ڈال دوں گا اگر تو نے مجھے اپنا خدا نہ مانا۔ خادمہ اپنی بات پر ڈٹی رہی، اس نے کہا بے شک لیکن تو میرا خدا نہیں ہے۔ فرعون نے اپنے محل کے باہر ایک جگہ پر کھلے عام تیل کی بڑی کڑاہی رکھوائی، جس میں تیل خوب گرم آگ پر پکوایا تاکہ خوب کھول جائے۔ جب تیل اچھی طرح گرم ہو گیا تو عورت کے سب سے بڑے بیٹے کو اس میں ڈالا، پھر دوسرے اور پھر تیسرے کو۔ اس عورت کا چوتھا بیٹا دودھ پیتا بچہ تھا جو اس وقت ماں کی گود میں سینے سے لگا ہوا تھا۔ فرعون کے دوسرے خادموں نے بچے کو ماں سے چھینا تو اس بندی کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اپنے بچے کو واپس لینا چاہا تو بچہ قدرتی بول پڑا اور کہنے لگا کہ اماں تو پریشان نہ ہو، ہم حق پر ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ماں اور درباری خوب حیران ہوئے، لیکن ماں کو یہ اطمینان ہو گیا کہ اللہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب چوتھے بیٹے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا تو فرعون نے خادمہ سے کہا کہ ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، بتا کیا کہتی ہے، کون ہے تیرا خدا؟ پھر بھی خادمہ نے کہا کہ اللہ ہی ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ اس عورت کو بھی آگ میں ڈال دو۔ خادمہ نے کہا میری ایک آخری خواہش ہے، مجھے لگتا تو نہیں کہ تم میری بات مانو گے۔ فرعون نے کہا تیرا واقعہ پورا مصر یاد کرے گا، بتا کیا چاہتی ہے؟ خادمہ نے کہا میں اپنے بچوں سے جدا نہیں ہونا چاہتی، مرنے
مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہوں، تو مجھے مارنے کے بعد وہاں سامنے ہی میرے بچوں کے ساتھ مجھے دفنا دینا، اور میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی قبر میں ڈالنا، تاکہ میرے بچے مجھ سے بچھڑ نہ جائیں۔ فرعون نے بالکل ایسا ہی کیا، پہلے اس کو تیل میں ڈالا، پھر جب وہ ماں بیٹا خوب جل گئے تو ان کی راکھ کو ایک ہی قبر میں دفن کر دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حضور، یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ ملیں گے ایک اور ایمان افروز ویڈیو کے ساتھ۔